بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بشیر شیخ. پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یعنی کشمیری عوام پر جو اچانک یہ الفاظ کی اور ان کو ان کے گھروں میں بند کر دیا, وہاں کیفے لگا دیا, ایک عرصہ دراز سے وہ یہی کام کرتے آ رہے ہیں, لیکن جو اس طرح دیا یہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر دیا. اور اس چیز پر پوری قوم عالم کی بےحسی دیکھیے خاموش ہے. انسانی حقوق کے علمدار جو ٹھیکیدار بڑے پڑتے ہیں وہ بھی اس پر بات ہی بلند کر رہے ہیں. ان کی کیا حالت زار ہے, اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اس سلسلے میں بات چیت کریں گے. پاکستان کی ایک معروف سماجی شخصیت, سیاسی رہنماؤں کے بڑے قریب ترین شخصیت ہیں اور معروف صنعتکار جناب حافظ امام صاحب. حافظ صاحب ایک طویل مدت سے کشمیری عوام کے لیے ہم ہر دفعہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو حق رائے دیا جائے, ان کی رائے کا احترام کیا جائے. اور لیکن اچانک ان کی رائے کا احترام کرنے کی بجائے, ان قراردادوں پر عمل درآمد کرنے کی بجائے انڈیا نے یہ ایک نیا کام کر دیا, اس کے حقوق کی ان کے تمام نقشے چینج کر دیا. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں پوری اقوام عالم پریشان ہے اور خاص طور پہ جو مسلمان لوگ ہیں, ہم لوگوں کے جذبات بڑے مجروح ہیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے انڈیا نے جو کشمیری عوام کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھائے ہوئے, تو اب ہمارا ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اپنے اینڈ پہ کیا کیا کر سکتے ہیں. ہر انسان اپنے اینڈ پہ کیا کر سکتا ہے. جیسے کہ ملٹری کے جو لوگ ہیں وہ بارڈر پہ لڑ سکتے ہیں, جو ملٹری کے جو سینئر آفیسرز ہیں وہ پیچھے سے پلاننگ کر سکتے ہیں, جو ہماری پولیٹیکل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پولیٹیکلی اس چیز کو, اس کیس کو پٹ آن کرے, اور جو ہم سماجی لوگ ہیں ہم اس کو کنڈیم کریں اور اس کے لیے ہم جو ہو سکتا ہے وہ کریں. اس میں ہم اپنی مورل اور فائنینشیل اور اس طرح کی جو سپورٹ ہے وہ ساری دیں. ہم نے یہاں بھی پچھلے دنوں بھی ایک ریلی نکالی تھی جس میں ہم نے مطلب کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کی. اس تناظر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو مسلم امت ہے ایک جسم کی مانند ہے, کہ اگر جب جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہوتا ہے وہ مضطرب ہوتا ہے, وہ پریشان ہوتا ہے. تو اسی طرح جب کشمیری عوام کے اوپر یہ ایک ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے, کشمیری مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا, تو ہم سب اقوام عالم میں جو جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سب کو اس کی تکلیف کو مطلب محسوس کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے جو اختیارات ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. حافظ صاحب آپ نے بہت پیاری بات کی, مسلم امت کا خاص طور پر ذکر کیا, اقوام عالم کا بھی ذکر کر دیا, لیکن مسلم امت اسلامی بلاک, اسلامی ممالک کے سربراہوں نے جس انداز سے مسلمان کو سائڈ پر کر دیا, مسلم قوتوں کو سائڈ پر کر دیا, انہوں نے اپنے تجارتی تعلقات کو ترجیح دی اور انہوں نے پرنا کہہ دیا کہ ہمارا بزنس, ہمارے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں. انہوں نے انڈیا کے ساتھ تعلقات کا ہاتھ نہ صرف ہاتھ بڑھایا بلکہ ایک ملک نے ان کو بہت اچھا پروٹوکول دیا, ان کو بلا کے انسانی حقوق کے لیے, ان کی خدمات کے لیے مودی کے گلے میں ہار بھی پہنائے. یہ کیا ایسی صورتحال ہے, کیا اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ سب اسلام کی طرف اپنے رجحان کی کمی ہے اور دل میں جو آپ کے ایمان کی جو قوت ہے اس میں فقدان ہے. تو یقیناً جو ملک اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے جو ایک دینی فرائض ہیں ان سے مطلب اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور اس سے کنارہ کر رہے ہیں, تو یقیناً وہ آخرت والے دن ان کو پوچھ ہوگی. اور کہ آپ دنیا میں جب مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا تھا تو ظالم کے ساتھ آپ مل کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ نام کے اسلام, جہاں اس طرح کے لوگ بھی ہیں تو وہاں ہمارا چائنا اور جو ٹرکی جیسے دوست بھی ہیں جو ہمارے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. اور اس وقت تو میرا خیال ہے کہ نہ صرف OIC میں یہ بہت یہ آگ پکڑ رہی ہے اس بات کی, بلکہ جنرل اسمبلی جو یونائٹڈ نیشن کی
جنرل اسمبلی میں بھی غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو بہت کنڈیم کر رہے ہیں, بہت زیادہ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ جو انڈیا وہاں مظالم ڈھا رہے ہیں وہ ان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے, یہ ایک انسانی حقوق ہے, انسانی حقوق کے جو اس وقت علم بردار ہیں پوری دنیا میں. لیکن یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو نان مسلم لوگ ہیں, نان مسلم کنٹریز ہیں, ان کی آپس میں تو بڑی ایک دوسرے کے لیے بڑی سمپتھیز ہیں, لیکن مسلم امہ کے لیے ان کے دل میں اتنی سمپتھیز نہیں ہے. ورنہ جیسے تینور جیسا ایک علاقہ تھا جو پورا کرسچن علاقہ تھا, ان کا مسئلہ چند مہینوں کے لیے, چند سالوں کے لیے چلا تھا تو وہ آزاد ہو گیا, ایک کرسچن ملک تھا. تو یہ ہمارے مسلم امت کی بھی آپس میں ایک اتفاق اور اتحاد کا ایک فقدان ہے, جس کی وجہ سے اقوام عالم نے جو مسلمانوں کی اتنی پریشانی ہے. اب سب آپ نے یہ ایک بات کی بہت اچھی نشاندہی کرتی, بلکہ کہ مسلم امہ میں فقدان ہے, ان میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے جس کی بہت ضرورت ہے. آیا یہ بھی آپ نے ایک ایڈمٹ کر لی کہ کرسچن آبادی کو, کرسچن کو ایسے تھا, اگر یہ کشمیری عوام مسلمان نہ ہوتے, کرسچن ہوتے, تو آج ان کی حالت تو جی بالکل میرا خیال ہے کہ اگر یہ کرسچن کمیونٹی ہوتی تو یا یہودی کمیونٹی ہوتی تو میرا خیال ہے ان کی طرف شاید کسی کی آنکھ اٹھانے کی بھی ہمت نہ ہوتی. تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں اس وقت جو جنگ ہے وہ معاشی جنگ ہے. معاشی جنگ, اس کا مطلب ہے کہ جو معاشی طور پہ مضبوط ہے وہ ملک زیادہ کامیاب ہے. تو اب ہم اپنی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں دنیا کی جو سب سے بڑی سلطنت کے وہ مالک تھے, امیر تھے, ان کا اپنا زندگی کا جو ایک رہن سہن تھا کتنا سادہ تھا, اور اس وقت ہم اقوام عالم پہ راج کرتے تھے مسلمان, اور اس وقت ہماری اکنامیکل, معاشی اور جو سیاسی جو قوت تھی وہ بہت زیادہ. اس وقت ہماری معاشی اور سیاسی قوت, اور جو میں سمجھتا ہوں جو اسلامی ملک اس وقت مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کر رہے, وہ اصل میں اپنے معاشی بحران سے ڈرتے ہوئے, اب جیسے اگر دبئی نے وہ کیا ہے تو دبئی کو تھریٹ پاکستان کی طرف سے بھی ہے کہ اگر ہمارا گوادر چل پڑتا ہے تو دبئی کی روٹی ختم ہوگی, دبئی کے جو معاملات ہیں وہ متاثر ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معاشی طور پہ پاکستان کے ساتھ اس کی زیادہ ہمدردیاں نہیں ہیں, کیونکہ پاکستان اس کا ایک کمپیٹیٹر ہے. حافظ صاحب آپ نے بہت پیاری یہ بھی معاشی اور معاشیات کے اوپر پورے دونوں ملکوں کا ذکر کر دیا. کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیری عوام پاکستان کا جھنڈا لے کے پھرتے ہیں اور پھر رہے ہیں. آیا پاکستان کے عوام نے, پاکستان کے عوام کو جو سڑکوں پر بھی نکل آئے, پاکستان کے حکومت کی طرف سے ابھی تک اخباری بیانات اور حمایت اور اس کے علاوہ پریکٹیکلی کوئی چیز آگے نہیں ہو سکی. تجارتی تعلقات بھی اسی طرح ہیں, فضائی حدود بھی اسی طرح استعمال کر رہے ہیں, بلکہ وہ یہاں سے نمک لے کر انڈیا دنیا میں فروخت بھی کر رہا ہے, رائس لیتا ہے وہ بھی فروخت کر رہا ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑا. کیا یہ ان کو, ہمیں ان کے اعتماد کو ٹھیس تو نہیں پہنچا رہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کشمیری عوام نے جو ہم پر اعتماد کیا تھا ہم ان کے اعتماد پر پورا ہوتا نہیں ہے؟ یا میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں نا کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں زیادہ خوشی یہ ہوگی کہ اگر کشمیری عوام اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور آزاد ہوں اور پرامن اور ہر طرح کی زندگی جو ہے اس کے سہولیات کو وہ پوری طرح اس کو انجوائے کر سکیں, نہ کہ ہم یہ اس نعرے کی وجہ سے, شاید یہ نعرہ کہیں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ نعرہ کشمیر بنے گا پاکستان کیا کشمیریوں کے لیے زیادہ روڑے تو نہیں اٹکا رہا, یہ بھی ایک ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا پرائم ضرورت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی تکلیف میں نہ ہوں, وہ آزاد ہوں, ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن کوئی وہ نہ لگے, وہ اپنی پرامن زندگی گزار سکے. تو اگر وہ اپنی پرامن زندگی گزارتے ہوئے, جیسے پہلے بھی ایک دو ریاستیں سوات جیسی اور دوسری ریاستیں ہمارے ساتھ آ کے ملی ہیں, یہ بھی مل جائے گی تو ہم ان کو اپنے سارے آنکھوں پہ رکھیں گے. لیکن فی الحال میرا خیال ہے کہ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ کشمیر بنے گا پاکستان کا جو نعرہ ہے یہ کیا کشمیریوں کے لیے وبال جان تو نہیں بن رہا. اور جہاں تک آپ نے کہا ہے نا کہ ہم کچھ پریکٹیکلی گورنمنٹ کر نہیں رہی,
تو دیکھیں ایک چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہم ایک چھوٹا ملک ہے ہمارا، وہ ایک بڑا دشمن ہے ہمارا، اور اگر ہم ان کے اوپر کسی قسم کی بھی اقتصادی کوئی بھی ہم اگر ان کے اوپر پابندی لگاتے ہیں تو ان کو جو نقصان ہوگا نا ان کی جیب پہ وہ بھاری نہیں پڑے گا، جبکہ ہماری جیب پہ اتنا بھاری پڑے گا کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ اس صبر حالات سے پہلے جو گورنمنٹ نے ایف بی آر کے ذریعے یا جو سیاسی جو اکنامک ریفارم لانے کی کوشش کی ہے، جس میں سب آئی ڈی کارڈ کا چکر اور ایف بی آر کا چکر، اس کی وجہ سے بھی لوگ بہت زیادہ بحران سے گزر رہے تھے، اور انڈیا نے جب دیکھا کہ یہ آلریڈی ایک بحران سے گزر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ یہ بحران سے گزر کے ترقی کی منزلوں پر یا ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے، اس سے پہلے انڈیا نے ہمارے اوپر یہ ایک ضرب لگائی ہے، کیونکہ اس وقت ہم کمزور ہوئے تھے۔ تو یہ ایک، میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ ساری معاشی جنگ ہے۔ اگر دنیا میں ہمیں پلتا بڑھتا اور پاکستان کو پلتا بڑھتا اور پھولتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تو وہ انڈیا۔ ناظرین، حافظ صاحب کی بات بہت پیاری ہے کہ انڈیا یا جو ایسے ممالک ہے جو پاکستان کی ترقی کے مخالف ہے، ہمیں پلتا بولتا ترقی یافتہ ہونا نہیں پسند کر رہے، وہ اس قسم کے اچھی ہتھ اپنا رہے ہیں اور ہمیں کمزور کر رہے ہیں، بلکہ ان کی کوشش ہے کہ ہم جنگ کی طرف آگے بڑھیں، ٹھیک ہے، ہمارے مزید نقصانات ہوں۔ لیکن ایک چیز طے شدہ ہے کہ اس وقت ہمیں ایک حکمت عملی کو اپنانا ہوگا، جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا ہوگا، اور اپنے تمام معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا پڑے گا، یہ سب سے بہتر ہوگا۔ حافظ صاحب، یہ اس کے اثرات پر خدا کرے کہ ہم جنگ سے بچ جائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی اللہ نہ کرے کہ صورتحال ہوتی ہے اور ابھی جنگ نہیں ہوئی، جو انڈیا نے یہ واقعہ کر دیا ہے اس کے بھی کافی اثرات پاکستان پر ہو چکے ہیں، اس کے پاکستان کے کئی قسم کے، جیسے آپ نے معاشرے آپ کے ابھی تک کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، پاکستان کے کاروبار کتنے تباہ ہو رہے ہیں، پاکستان کی کتنے معاملات ہمیں درپیش ہو گئے صرف اس کی ایک اچھے سے؟ جی دیکھیں جی، یہ ظاہر اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اب جیسے کچھ پچھلے دنوں جو بڑی عید گزری ہے اس میں بھی لوگوں نے کچھ جو فگرز سامنے آئی ہیں اس میں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ بحران سے گزر رہی ہے، ان لوگوں نے اتنی قربانیاں نہیں کی جیسے کہ پہلے کی جاتی تھی، تو یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ ہماری عوام اس وقت پریشان ہے، اور ہمارے بھی عزیز دوست رشتہ دار ہمسائے ان سے بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس وقت کافی پاکستان جو ہے بڑے نازک موڑ سے گزر رہا ہے اور ایک معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ یہ بے شک ہمیں یہ تھوڑا سا ایک خواب دکھائے جا رہے ہیں کہ شاید یہ سیاسی بحران سے جب ہم گزریں گے تو آگے جو ہے راستہ وہ بڑا اچھا ہے، وہ ترقی کا راستہ ہے۔ تو ابھی ہم کچھ عوام کی کچھ ایک جو گروہ ہے وہ اس چیز میں بلیو کر رہی ہے، تو جو ان لوگوں کی ان سارے اقدامات کو خیر مقدم کر رہے ہیں، اور جو بڑا گروہ ہے وہ اس کے خلاف، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ ہمیں مزید بحران کی طرف اور ہمیں مزید جو ہے پستی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ہم انشاءاللہ اس سیاسی اور معاشی بحران سے گزر جائیں۔ اور اس وقت جو جغرافیائی طور سے جو ہمارا ملک اس وقت پریشان ہوا ہے، ایک اندرونی بھی پریشانی، ایک بیرونی بھی پریشانی، تو ظاہر ہے کاروبار ایسے حالات میں تو کاروبار نہ امپورٹ، بظاہر تو کل حفیظ شیخ صاحب نے وہ بڑے ایک خوشی کا اظہار کیا کہ 580 ارب روپیہ جو اگست میں انہوں نے اکٹھا کیا ہے ٹیکس کی صورت میں، وہ اپنے ٹارگٹ کو بڑی اچھی طرح اس طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ تو بڑے پرعزم ہیں۔ اللہ کرے کچھ ایسی فگرز سامنے آئے، ہمیں تو جو زبان خلق سے جب پتہ چلے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے ہم تو تب ہی یقین کریں گے، فگریں جو ہیں وہ ہمیں شاید اتنا وہ نہیں کریں گے۔ حافظ صاحب، آج آپ نے ماشاءاللہ بے شمار حکومتیں دیکھتے آ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ آپ ایک انڈسٹری کو چلا رہے ہیں، آپ کا صبح سے شام تک اور آج سے صبح تک ذہنی طور پر آپ کا ایک ہے کہ میں نے اتنے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے معاملات زندگی ہیں، آگے پیٹ بھی واسطہ بے شمار سپلائی بھی ہے۔ آپ ایک سال کی حکومتیں بھی دیکھی ہیں، ڈکٹیٹرشپ کو چھوڑ دیں، جو سول حکومتیں ہیں ان کی کارنامے بھی اپنے دیکھی، اس حکومت کا ایک سال سے اوپر ہو چکا ہے، آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا کارنامے سامنے آئے جو ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اس نے کی؟
میں سمجھتا ہوں اس حکومت کی جو کارکردگی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ کچھ پریکٹیکلی کوئی ایسے بڑے واضح کچھ اقدام اٹھاتے اور کچھ کام کرتے، کچھ ڈیولپمنٹ کرتے، ان کا زیادہ فوکس جو پچھلے 70 سالوں میں جو پاکستان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان کے کچے چٹے کھولنے میں وہ لگا دیے. تو یہ حالانکہ وہ بھی